اس وقت ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے اس میں کل سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے، اور پاکستان کے عوام جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ووٹ ہم جس کو بھی ڈالیں فائدہ تو مخصوص لوگوں کو ہوگا اور فارم 47 والے ہی برسر اقتدار بھی آئیں گے اور وہی مزے بھی کریں گے، تو کل کے اس فیصلے میں بہرحال لوگوں کو یہ امید ہوئی ہے کہ کوئی عدالت میں ججز بھی موجود ہیں کہ جو اس کے علاوہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اور میرٹ کی بنیاد پر کوئی فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اس فیصلے کی ہم مکمل ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس فیصلے کے آنے کے بعد الیکشن کمیشن کی کیا حیثیت رہ گئی ہے۔ پہلے ہی الیکشن کمیشن نے تو پوری طریقے سے اس الیکشن کو روندا ہے اور مخصوص قسم کی پارٹیوں کو فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کیا ہے، اور اب اس فیصلے کے آنے کے بعد الیکشن کمیشن کے تمام لوگوں کو ان کے چیف سمیت خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے، گھر چلے جانا چاہیے، ان کی تو کوئی اس وقت حیثیت موجود نہیں رہی۔ اسی طرح سے اس فیصلے سے بہت سے سوالات ضرور پیدا ہوئے ہیں، اور وہ پارٹیاں ہیں فارم 47 والی، ان کو تو ریزرو سیٹس ملی ہوئی تھی بہت ساری، مثلا یہ کوئی 77 ٹوٹل سیٹس ہیں جو قومی اور صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستیں جو مختلف پارٹیوں میں تقسیم تھیں۔ ان میں ظاہر پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، اس طرح کی جو پارٹیاں ہیں جو ویسے ہی اس ریزرو سیٹ کو ہٹائی ہے، ان کی اپنی سیٹیں بھی اس میں سے 10% بھی نہیں ہیں۔ مثلا اگر آپ ایم کیو ایم کو ہی لے لیں تو ایم کیو ایم کو تو پورے کراچی شہر سے 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں پڑے، جینون ووٹ۔ فارم 45 میں بھی وہ ووٹ بھی شامل ہیں جو ان کو پہلے سے بیلٹ دے دیے گئے تھے اور کہیں کہیں وہ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اس سب کے باوجود بھی 1.5 لاکھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ان کو 15 قومی کی سیٹیں کراچی سے دے دی گئی اور پتہ نہیں کتنی صوبائی اور پھر اس پر ریزرو، تو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کو تو عوام نے ریجیکٹ کر دیا۔ اسی طرح نون لیگ خود لاہور میں نواز شریف صاحب کو 70,000 اضافی ووٹ ڈلوانے پڑے الیکشن کمیشن سے کہہ کر، تب جا کر وہ سیٹ انہوں نے جیتی۔ یہی حال ان کی صاحبزادی، یہی حال ان کے بھائی صاحب اور پوری پارٹی کا ہے۔ تو ان پارٹیوں کی تو ویسے ہی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کی تو اوریجنل سیٹیں ہی صحیح نہیں ہیں، تو ریزرو سیٹیں تو تھیں ہی غلط۔ کجا یہ کہ جو پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹیں ان میں تقسیم کر دی گئیں، تو حکومتی پارٹیاں، لیکن میرا تو سوال ان پارٹیوں سے ہے جنہوں نے الیکشن کے بعد کہا کہ سنگین دھاندلی ہوئی ہے اور ہمارا اعتماد اس پارلیمانی نظام سے اٹھ گیا ہے، اور ان پارٹیوں نے کہا کہ ہم تو پہاڑوں پہ جا سکتے ہیں، ہم اسمبلی میں جائیں گے ہی نہیں، لیکن پھر انہوں نے اسمبلی میں وہ چلے بھی گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ آپ کو یہ پوچھے کہ وہ رد عمل کیا تھا اس الیکشن پر، انہیں الیکشن کی کس چیز پر اعتراض ہے، تو وہ پارٹیاں یہ جواب نہیں دیتی، وہ کہتی ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو دھاندلی ہوئی ہے تو بتائیں کہ دھاندلی کیا ہوئی ہے۔ دھاندلی یہ ہوئی ہے کہ فارم 45 جو سب کے پاس موجود ہے اس کے بجائے، اوریجنل ووٹوں کے بجائے فارم 47 پہ حکومت بنائے گی، تو وہ پارٹیاں یہ بات بھی نہیں کر رہی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ ان جماعتوں نے جو اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں، جو ایک طرف اپوزیشن والا رویہ اختیار کر رہی تھیں، الیکشن پر عدم اعتماد کر رہی تھیں، زور زور سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہی تھیں، اسٹیبلشمنٹ کی مہیا کردہ ریزرو سیٹیں انہوں نے حاصل کر لیں، اور کہیں پر کے پی میں 10-12 سیٹیں ایسی تھیں جو انہوں نے حاصل کر لیں، قومی اسمبلی میں 3-4 سیٹیں حاصل کر لیں، اور پھر اس کے بعد جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو وہ بھی جزوی قبول کیا ہے۔ اس فیصلے کو جزوی نہیں کلی قبول کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اب پاکستان کے عوام بہت باشعور ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں۔ تو بات اصولی ہے، اور وہ یہ ہے پاکستان میں ایک الیکشن ہوا، اس الیکشن میں جو بنیادی ڈالیس ہے، اور وہ فارم 45 اس لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے کہ اس پہ تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں، پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہیں۔ سب سے بہتر لیگل ڈاکومنٹ اگر کوئی ہے تو فارم 45۔ اس کی موجودگی میں بعض لوگ کہتے ہیں ری الیکشن ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے بھائی، جب ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے؟ لہٰذا اب سپریم کورٹ سے میری استدعا ہے کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تو اب آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور چونکہ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کے عوام کی رائے کا مسئلہ ہے، تو آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور فارم 45 کی بنیاد پر ہر سیٹ کا فیصلہ کرتے چلے جائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو ایک اعتماد پیدا ہوگا، ورنہ مایوسیاں
بڑھتی چلی جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام، یہ تو نام نہاد جمہوری نظام ہے، اس میں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں اس پر گفتگو بھی ہونی چاہیے اور الیکشن ریفارمز بھی ہونی چاہیے، اور وہ ریفارمز یہ ہیں کہ یہاں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہونے چاہیے آئندہ۔ پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بلدیاتی جو ادارے ہیں، بلدیاتی ادارے نہیں ہونے چاہیے، بلدیاتی حکومت ہونی چاہیے، اور جس طرح وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ہے اسی طرح بلدیاتی حکومت ہونی چاہیے، اور اس کے بھی وہی فرائض اور ذمہ داریاں جس طرح سے پورا کا پورا آئین میں تذکرہ موجود ہے وفاق اور صوبے کا، وہ بلدیات کا بھی ہونا چاہیے۔ تب جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا اور پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بات ہے کہ پارٹیوں میں جو جمہوری رویہ ہے، جو وراثت کی بنیاد پہ پارٹیاں چل رہی ہیں، وصیت کی پرچی نکل آئی، پارٹی کے چیئرمین بن گئے۔ بھائی کہاں سے نکل آئی؟ کس کی پرچی ہے؟ تحریر کس کی ہے؟ آج تک کسی کو نہیں پتا۔ وہ پرچی آئی تھی پھر چلی گئی، زرداری صاحب چیئرمین بن گئے، اب صدر بھی بن گئے ماشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا تھا کہ سسٹم تباہ کر دیں گے سندھ میں کرپشن کا، اور اس کا ایک سسٹم کے نام سے چام چلا، وہ سسٹم اسلام آباد میں بٹھا دیا گیا۔ تو جناب یہ وصیت کی پرچیوں پہ اور خاندانی میراث پہ جو پارٹیوں میں لیڈرشپ ہے، یہ تو جمہوریت کا قتل عام ہے۔ اس کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے؟ کس بنیاد پہ ان پارٹیوں میں الیکشن ہوتے ہیں؟ تو اس کا میکینزم بھی پراپر ہونا چاہیے، اور لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے، اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ وہ ریفارمز ہیں کہ جو اب کرنی پڑیں گی، اور اگر یہ ظاہر اسمبلی اس وقت جن لوگوں پر مشتمل ہے وہ اس سے بھاگتے ہیں تو سپریم کورٹ کو باقاعدہ ڈائریکشن دینی چاہیے، اور اس ڈائریکشن کے نتیجے میں یہ قانون سازی کی جائے، تو تب جا کر کوئی اعتماد لوگوں کا بحال ہوگا اور کسی ہم مسائل کے گرداب سے نکل سکیں گے۔ تو ہمارے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد جوڈیشل کمیشن بن کے فارم 45 کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے، اور ان پارٹیوں کو اب یہ بتانا چاہیے کہ کس بنیاد پر وہ پارٹیاں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی تھیں، اپوزیشن بھی اور حکومت دونوں کے مزے لے رہی تھیں، وہ پارٹیاں اب بتائیں کہ وہ جزوی طور پر فیصلہ قبول کیوں کر رہی ہیں، کلی طور پر کیوں نہیں کر رہی، اور خود اگر وہ اس کورٹ میں نہیں جائیں گی ریویو کے لیے تو اپنے پارٹی ممبرز کو کیسے الاؤ کر دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انفرادی طور پر کوئی آدمی چلا جائے پارٹی کا ممبر ہوتے ہوئے؟ تو قوم کے ساتھ یہ کھلواڑ بند کیا جائے اور سیدھے طریقے سے کلی طور پر اس فیصلے کو قبول کیا جائے۔